all that we need right now. Welcome you to this grand finale of the Islamic International School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear people, There ain't nothing in it, so we gonna die. Man finds means to momentary pleasure when I am with him and goes astray. They are the enemy, so beware of them. Clock and stop the clock. This is the summary of our credit card expenses this month. this island is only for cats. Oh yeah? Don't let a moment slip by. That you regret when you दिखावा शैतान का हथियार है. ربي وربك ورب الناس أجمعين. With Allah's help, this will be a memorable event. missing the beat, throwing the heat. Gotta conspire to change your life, or it's the fire you eat. Cause time is but a token, every man's at a loss. No matter if you're young or old. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي هميرة شيخ من الصف الخامس الابتدائي. هيا نستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ترجمة. عن صحيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه Muslim. Suhaib radiallahu anhu narrated that Allah's Messenger sallallahu alayhi wasallam said, how wonderful is the case of a believer, for all his affairs are good. If something good happens to him, he is thankful for it, and that is good for him. And if something bad happens to him, he bears it with patience, and that is good for him. This does not apply to anyone but the believer. Sahih Muslim, volume number 7, book of Zud, hadith number 7500. Riya is a shirk, minor and hidden. That's the reason Prophet said it's forbidden. He feared it more than Masih ad-Dajjal's fitna. Showing off and bragging will not take us to Jannah. Oh Lord, from this major sin keep us away. From Sirat al-Mustaqim, don't let us go astray. Grades 3, 4 and 5, potential Mohsinas bring for you an introspective skit, Riyakari in Urdu. یہ نسیمہ خاتون کا مکان ہے جس میں وہ اپنی بیٹی منورہ اور بہو شیرین کے ساتھ رہتی ہے. ان کی 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے. شیرین ایک دیندار لڑکی ہے جس کے صحبت میں رہ کر منورہ کے دل میں دین حق پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی خواہش جاگ اٹھی ہے. دونوں کی یہ خواہش ہے کہ گھر کی تمام افراد پر دین حق کا رنگ چڑھ جائے. نسیمہ خاتون اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کے ساتھ حج کی شاپنگ سے لوٹتی ہے. منو تم بیٹھو میں دیکھتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امی آج تو شاپنگ میں اتنا مزہ آیا. او مائی گاڈ. سچ کہا تم نے تبو. اتنے سارے ڈریسز ہم نے دیکھے اور خریدے. مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ جب ہم گھر سے نکلے تھے تب تو دوپہر تھی اور اب شام ہو گئی ہے. تو پھر آپ لوگوں نے نماز وہی پڑھ لی ہوگی مارکیٹ والی مسجد میں.
شیرین بھابھی، ہم تو اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ ہمیں تو اذان کی آواز سنائی نہیں دی. ذرا ہمارے لیے کچھ سنیکس لاؤ، ہم لوگ بہت تھک گئے ہیں. لیکن چلو، وہاں کی مسجد کی اذان تو لاؤڈ اسپیکر پہ ہوتی ہے. امی جان، آپ لوگ نماز کیسے چھوڑ دیتی ہیں؟ وہاں پڑھ لینا چاہیے تھا نا. وہ لکھنوی سوٹس کی دکان پر جو ڈریس ہم نے پسند کیا تھا، دکاندار تو اس کی بارگیننگ کے لیے تیار نہیں تھا. ہاں، سچ کہا تم نے. وہ امی نے اس کو اتنی زیادہ باتیں سنائی اور اپنے تجربات بتائے کہ اسے ماننا ہی پڑا. کیسے نہیں مانتا؟ ہائے اللہ میں باری جاؤ میری بچی. لیکن سودا تو بڑے گھاٹے کا رہا، نماز جو گنوا دی. ارے یار، تم تو نہ بس قضا پڑھ لیں گے، نماز کہاں بھاگے جا رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام زہیدہ آپا. کیسی ہے آپ نسیمہ آپا؟ آپ کی طبیعت کی ناسازی کے بارے میں سنا تو سوچا خیریت دریافت کر لوں. میں تو ٹھیک ہو گئی ہوں کیونکہ شاپنگ کرنے جانا تھا. کیسی پڑوسن ہیں آپ؟ آپ نے میری طبیعت کی ناسازی کے بارے میں سنا، مگر یہ نہیں سنا کہ میں حج کے لیے جا رہی ہوں. اللہ، سچ؟ آپ نے تو بڑی تقدیر پائی ہے. آئیے بیٹھے. ارے بہو، ان کے لیے کچھ لانا. کب کی فلائٹ ہے؟ سارے ارکان کی جانکاری تو لے لی ہوگی نا آپ نے. آج کل تو کئی جگہوں پر اس کی تربیت کروائی جاتی ہے. امی صحیح ہے. سب سے پہلے ضروری تو ہے، میں ذرا شاپنگ کر رہی تھی. آخر اچھے نئے کپڑے سلوانے بھی تو ضروری ہے. سارے رشتہ داروں سے مل لوں، ورنہ وہ سب شکایت کریں گے کہ بتایا نہیں. درزی کو کپڑے دینے ہیں، سارے رشتہ دار میری دعوت کی ضد کریں گے. سب سے فرصت پا لوں، پھر یکسوئی سے سوچوں کہ کہاں پر تربیت کی کلاس چلتی ہے. آپا، میں آپ کو خاص طور سے مبارکباد دیتی ہوں. ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معافی، اور ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. ہاں ضرور. آپ اپنی طرف سے ہر ملنے جلنے والوں اور پاس پڑوسوں کو بتاتے رہیے گا کہ میں حج کے لیے جا رہی ہوں. آپا میں چلتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امی جان، سب سے پہلے ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے. سب حج کی آیات اور ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجہ علیہ السلام کی قربانی کا پھر دعا یاد کریں گے انشاءاللہ. ارے تبو اور شنو، تم دونوں نے اپنے سسرال میں بتایا کہ نہیں؟ کتنی ساری تیاریاں کرنی ہیں. آخر روز روز تو کوئی جاتا ہے نہیں. خوب جم کے تیاری ہونی چاہیے. نئے بیگ، نئے شوز، نیا مکھنا، اور پھر ارے ذرا لسٹ لانا، چیک لسٹ. تبو ذرا چیک لسٹ لے کے آنا. امی، جب میں نے ان کی امی جان کو بتایا تو کہنے لگی کیسی بھی کیا جلدی ہے، مل لیں گے، پہلے کنفرم تو ہو جانا نا کہ کب جا رہے ہیں. 1 ہفتہ پہلے آ کر ملاقات کر لیں گے. امی، یہ رہی چیک لسٹ. میرے گھر والے تو کہنے لگے کہ فون پر ہی بات کر لیں گے. امی، سچ میں نا ان کے اور ہمارے خیالات ملتے ہی نہیں ہیں. میں نے الگ الگ طریقے سے یاد دلانے کی کوشش کی کہ کوئی گفٹ خریدے آپ کے لیے، مگر وہ لوگ تو کہنے لگے کہ اتنا سارا سامان ہوگا ہی آپ کے پاس، زیادہ سامان لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے ایئرپورٹ پر. بڑے ہی بور لوگ ہیں سچ میں. ارے بچیوں، چھوڑو جانے دو. مستقبل میں کبھی وہ جائیں گے تو ہم ہمارا حساب برابر کر لیں گے. بس تم لوگ یاد رکھنا. اچھا، تمہارے مامو جان کو ادھر لا دی کہ نہیں؟ مما چلو جلدی، آج وقت چلا جائے گا، کچھ سیکھ لے. ہاں امی، میں نے کل ہی مامو جان کو بتا دیا تھا، بہت ہی جلدی وہ بھی آپ کے لیے بہت سارے تحفے لے کر آئیں گے. امی جان، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں.
ہم کو اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے اور اس سے ڈرنا ہے. دکھاوا شیطان کا ہتھیار ہے, ہمیں اس سے بچنا ہے. امی, مجھے ڈر ہے کہ اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا. آپ حج پر جا رہی ہیں نا, اللہ کے لیے, اس کے رضا کے لیے, تو اللہ ہی کو راضی کرنا اور اللہ سے دعا کرنا کہ یا اللہ تو ہمیں اس ریا سے بچائے. بے شک جزا اور سزا کا دار و مدار ہماری نیت پر ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا عمل ہی انعام کا مستحق ہوگا. لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا عمل ریاکاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ان محمود بن لبید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل لأصحابي ذلك يوم القيامة إذا جاء الناس اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه امام احمد فی مسند. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہاری ایک چیز کو لے کر بہت فکر مند ہوں اور وہ ہے شرک اصغر. لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا, شوئنگ آف. قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ریاکاروں سے کہے گا, جاؤ تم ان لوگوں سے انعام حاصل کرو جن کے لیے تم عمل کیا کرتے تھے, میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں. Missing the beat, throwing the heat. Gotta conspire to change your life. Gotta conspire to change your life, or it's the fire. ہیلو, ہاں شکیلا بھابھی, اب کب آ رہے گھر پر؟ آپ کو نہیں ملنا کیا مجھ سے؟ معلوم تو ہوا ہوگا کہ میں حج کے لیے جا رہی ہوں. ہیلو میڈم, ہماری بات تو سنیے. ہم اومیگا انٹرٹینمنٹ سے بول رہے ہیں. ہماری کمپنی کیبل کنیکشن کا ایک نیا آفر لے کر آ رہی ہے. آپ پہلے سے بھی زیادہ چینلز دیکھ سکتی ہے اپنے ٹی وی پر. مو میوزک, مو فن. استغفر اللہ, ہمیں نہیں چاہیے کوئی آفر. ویسے میں آپ کو بھی بتا دوں کہ میں حج کے لیے جا رہی ہوں. دوبارہ فون مت کیجیے گا. لو کر لو بات, اب ٹی وی میوزک کس کو چاہیے؟ امی, کس کا فون تھا؟ میں نے سوچا تمہارے مائکے سے فون آئے گا. تمہیں نہ خبر کی نہیں؟ ہاں امی جان, میں نے انہیں اطلاع کی ہے. جب وہ لوگ آپ سے ملنے آئیں گے تو آپ کو تربیت والے سینٹرز کے ایڈریسز بھی دیں گے. ارکان تو سیکھ لیں گے, اس میں کون سی بڑی مشکل کی بات ہے؟ تم ایک کام کرو, درزی سے کہو کہ ڈریس پیٹرن کی کتاب بھیج دے, اور پہلے ہی بتا دینا کہ حج کا معاملہ ہے, اسی لیے ہمارے کپڑوں کو سب سے پہلے ترجیح دے. جی امی جان. السلام علیکم. بہت بہت مبارک ہو نسیمہ آپا. آئیے. السلام علیکم نسیمہ آپا. وعلیکم السلام. دیکھیے ہم سب کو خوشخبری مل گئی. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو نسیمہ آپا. آئیے. بہت بہت مبارک ہو نسیمہ آپا. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت مبارک ہو نسیمہ آپا. السلام علیکم نسیمہ آپا. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے تبو, ذرا فون تو اٹھانا. جی امی. ہلو. ہاں بھائی جان. کیا؟ نہیں بھائی جان, آپ کچھ کیجیے, عزت کا سوال ہے. کیا ہوا بیٹا, کس کا فون تھا؟ امی, بھائی جان کا فون تھا. کہہ رہے تھے کہ ویزا نہیں ملا اور اس سال مل ہی نہیں سکتا کیونکہ کوٹا ختم ہو چکا ہے اور پھر ساری فلائٹس بھی فل ہو چکی ہیں اور اب ناممکن ہے. اب ان سے کہیے کچھ کریں. سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہی ہے, ہمارے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. پھر بھی
طرح نا امید نہیں ہوتے. انشاءاللہ اگلے سال آپ کو ویزا ضرور مل جائے گا. اب اتنے سارے لوگوں کو جمع کر دیا اور بے عزتی ہو گئی. کون ہے جس کو آپ نے نہیں کہا ہوگا کہ ہم جا رہے حج کے لیے، اور ہم انہیں کس منہ سے کہیں گے؟ کاش ہم نے سادگی اختیار کی ہوتی، کاش ہم نے ریاکاری نہ کی ہوتی، کاش ہم نے سارے مراحل میں کامیاب ہونے کی دعا کی ہوتی. کاش میں نے میری بچی کی بات سنی ہوتی. منورہ، منو، تم ٹھیک کہہ رہی تھی. مجھے اللہ سے دعا کرنا چاہیے تھا اور ڈرنا. یا رب تو مجھے معاف کر دے. یا رب کاش میں نے پہلے سے ہی اپنی توجہ حج کے ارکان سیکھنے میں لگائی ہوتی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوب ساری دعا کی ہوتی. یا رب تو مجھے معاف کر دے. امی، اللہ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو ضرور معاف کرے گا. اگلے سال آپ خلوص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے حج کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. أيها الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إبراهيم بطيل أدرس في الصف الرابع الابتدائي. أقدم أمامكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الترجمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري. Anas bin Malik radiallahu anhu narrated that Allah's Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whoever loves that he be granted more wealth and his lease of life be prolonged, then he should keep good relations with his kin and kin. Sahih al-Bukhari, Volume 8, Book of Good Manners, Hadith number 5986. He provides the fishes in the sea, a small insect under the rock if it be. Indeed, it is a dazzling sight to see the stars shine so bright. The river water shining in the moonlight only reminds us of his power and might. Grade 1 and 2 girls will now begin a beautiful song, Kullu Shay'in. كل شيء حي كان من نبات أو إنسان. كل شيء حي كان من نبات أو إنسان. كل طير في الأجواء. كل شيء تحت الماء. كل طير في الأجواء. كل شيء تحت الماء. ربنا كل شيء حي كان
شيء